فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں پرواز روح کی ریڈنگ کے 9ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کتاب جو کہ آیت اللہ حسن ابتہی صاحب کی تصانیف میں سے ایک بہترین کتاب ہے، اور ہم صفحہ نمبر 154 پہ پہنچ چکے ہیں۔ باب ہشتم کا آغاز ہو رہا ہے اور ہیڈنگ ہے ایک خواب۔ حاج ملا آقا جان کے انتقال کے 14 سال بعد جو میں زنجان گیا تھا تو پہلے زنجان کے ایک عالم دین کے گھر گیا تھا۔ ان عالم بزرگ سے میں نے کہا تھا کہ 14 سال پہلے میں زنجان بہت آتا تھا۔ دریافت کیا کہ کس سلسلے میں زنجان آیا کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں مرحوم حاج ملا آقا جان کا دوست تھا، ان کی وجہ سے آتا تھا۔ فرمایا کہ وہ کبھی کبھی خلاف کام بھی انجام دیتے تھے۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ انہوں نے ایسی کیا بات کی؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے، اے فلاں تم کو جنب ہو اور تمہاری ماں نے تم کو عاق کر دیا ہے، کیوں مجلس میں آ کے بیٹھے ہو؟ اس شخص کو رسوا کرتے تھے اور یہ حرکت حرام ہے۔ میں کتنا ہی میں نے چاہا کہ ان کو بتاؤں کہ یہ بات صحیح نہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی روز سپہر ان کی قبر پر گیا، دیکھا کہ ان کا پاک مرقد زنجان کے قبرستان میں بغیر کسی خاص نشانی کے موجود ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے ایک مقبرہ بنوا دوں۔ اس رات حاج ملا آقا جان کو خواب میں دیکھا۔ پہلے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بہشت میں کہاں رہا کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا دربان ہوں۔ میں نے کہا کہ آقائے فلاں زنجان کے عالم نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ میں ان سے متاثر ہوا اور ان کو رد نہ کر سکا۔ فرمایا جو بھی ہوا مگر آپ علیہ السلام کی محبت میں ہم کو بخش دیا گیا، مقصد اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی محبت تھی۔ میں نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر بنوا دوں۔ فرمایا اگر مجاور کی قبروں کو نقصان نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد دوبارہ قبرستان گیا، اندازہ کیا کہ جس طرح سے بھی چاہوں قبر بنواؤں مجاور کی قبر کو نقصان پہنچنے کا امکان موجود تھا، اس لیے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ہیڈنگ ہے دوسرے ایڈیشن کا ضمیمہ۔ یہ حصہ بعض احباب کی درخواست پر دوسرے ایڈیشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب پرواز روح کے پہلے ایڈیشن کو پڑھا اور اس کے پڑھنے سے ان کی روح پرواز کر سکی، مگر سرگرداں تھے، مقصد نہیں سمجھتے تھے، محبوب کو نہیں پہچانتے تھے، سوختہ دل تھے، ان کے دلوں سے آہ نکلتی تھی، بے صدا فریاد کرتے تھے۔ چنانچہ مجھ سے خواہش کی گئی کہ ان سے رفاقت کروں، ہدف اور محبوب کی نشاندہی کروں، مگر مشکل یہ ہے کہ میرا دامن کوتاہ ہے۔ میری ہستی کیا ہے؟ مجھ میں یہ صلاحیت کہاں کہ اس درخواست کا جواب حاضر کر سکوں؟ چنانچہ میں منع کر دیتا، مگر اوائل فروردین 1360 ہجری شمسی میں ایک رات ان لوگوں میں سے کچھ افراد سوختہ دلوں کے ساتھ
بے انتہا سوز و گراز کے ساتھ کہ ایک لمحہ بھی ان کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھیں، آئے اور بے حد اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں خود بھی اچھا آدمی ہوا تو میں بھی آپ کی طرح حقیقت کا طالب ہوں۔ میں نے بہت کہا مگر انہوں نے میری نہیں سنی، یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ میں نے دعا کی کہ پروردگار میری مدد فرما تاکہ جو یہ لوگ چاہتے ہیں وہ ان کو قرآن اور احادیث کے ذریعے پہنچاؤں اور حق رفاقت ادا کروں۔ خدا اور پیشوایان دین کے حکم کے مطابق قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کیا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام فقط محبوب حقیقی خدا کو مانتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ اخلاص ہے اور ان تک کامیابی کا وسیلہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ خود سمجھوں گا اس کو جہاں تک ممکن ہوگا سرگزشت کی شکل میں اپنے ہم سفران عزیز کے لیے دوسروں کے حالات بیان کرتا رہوں گا۔ اس طریقے سے ان اصحاب کے حسن ظن کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 4 کاریگر۔ ایک کارخانے میں 4 کاریگروں کو دیکھا جن کے ذریعے میں حقیقی اخلاق سے یا اخلاص سے متعارف ہوا۔ یہ چاروں آدمی الگ الگ نوعیت کا کام کرتے تھے۔ یہ سب ایک پروگرام کو انجام دے رہے تھے مگر ان میں سے ہر ایک کا کام جدا تھا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب وہ کارخانے کے مالک کو دیکھتا اور وہ اس کو کبھی کبھی سرزنش کرتا تو یہ کام انجام دیتا۔ دوسرا کہتا تھا کہ جتنے میرے ذمے کام ہیں اتنا ہی کروں گا۔ تیسرا ایک ضرورت مند شخص تھا، وہ اگر روزانہ کام نہ کرتا تو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے نہ کر پاتا، اس لیے وہ کام جاری رکھتا۔ چوتھا کارخانے کے مالک سے پہلے سے دوستی اور آشنائی رکھتا تھا، مزدوری کی توقع اور لالچ کے بغیر کام کرتا تھا۔ وہ واحد چیز جو اس کام پر آمادہ اسے رکھتی تھی وہ اس کا کارخانے دار کے لیے محبت تھی۔ قدرتی بات ہے کہ کارخانے کا مالک بھی اس کا حساب دوسروں سے جدا سمجھے گا، اس کے خاص احترام کا قائل ہوگا، بے روک ٹوک ہر چیز اس کے حوالے کی ہوگی۔ کبھی کبھی اس کو اپنے دفتر میں بھی بلائے گا اور کہے گا کہ تم زیادہ کام کیوں کرتے ہو، میں اس قدر تم سے کام نہیں مانگتا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تو خود ہی اپنے طور پر زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کارخانے کے مالک کو اس کاریگر سے محبت ہو گئی۔ کاریگر خود بھی اپنے آپ کو مالک کا عاشق سمجھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے نے اور اس نکتے نے مجھے آمادہ کیا کہ قارئین محترم کی درخواست یا فرمائش کا مثبت جواب دوں اور میرے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم سفران عزیز کی ہمراہی کروں، آیات اور روایات سے استنباط کر کے خصوصاً انسان کی خلقت کے مقصد کی وضاحت کر دوں کہ جو در حقیقت خدا تک پہنچتا ہے اور اس راستے تک اخلاص کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ آتش جہنم سے نجات۔ کہنے لگا کہ کچھ سوالات ہیں، اگر اجازت دیں تو پوچھوں؟ یہ کہتے ہوئے مسلسل اشک بہا رہا تھا۔ میں نے کہا پوچھو مگر اپنے اعصاب قوی رکھنا۔ پوچھنے لگا کہ کیا ممکن ہے کہ خدا ہم لوگوں کو آتش جہنم سے نجات دے اور آخرت کے عذاب میں ہم لوگوں کو مبتلا نہ کرے؟ میں نے جواب دیا کہ خدا نے انسان کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ اس کو جہنم میں لے جائے اور اس عذاب میں مبتلا کرے۔ اگر واجبات کو انجام دو اور محرمات کو ترک کر دو، صحیح اعتقاد رکھو تو خدا قیامت کے دن تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ قرآن میں کہا ہے کہ خدا اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، چونکہ تم اہل علم ہو تم خود قرآن اور احادیث سے اس حقیقت کی تحقیق کر سکتے ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ وہ چلا گیا۔ 3 دن بعد آیا اور کہنے لگا کہ ان دنوں میں نے آیات قرآن اور احادیث میں اس بارے میں آئی ہیں ان کے متعلق سوا اور کچھ نہیں کیا، پتہ چلا کہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ آج وہ بہت خوش تھا اس لیے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ واجبات کو انجام دے سکتا ہے، محرمات کو ترک کر سکتا ہے، معرفت حق الہی سے اچھی طرح آگاہی بھی رکھتا ہے۔ اس کا گمان تھا کہ کمالات انسانی بس یہی ہیں۔ یہ ہم سفر مجھ سے جدا ہوا اور روانہ ہو گیا، خدا اس کے ساتھ ہو۔ ہیڈنگ ہے اس کے بعد بہشت کی نعمتیں۔ میرے ایک شاگرد کی جو اصول اعتقادات کی کلاس میں کامل ہو گیا تھا، خواہش تھی کہ میں بہشت کی نعمتوں کی وضاحت کروں۔
میں نے اس کی درخواست قبول کر لی اور 10 نشستوں میں قرآن اور معتبر احادیث سے بہشت کی خصوصیات، حور العین، میوے، محل، نہریں اور درخت حیات دائمی اور سعادتوں کو بیان کیا۔ روزانہ اس کے اعمال اور اس کا تقویٰ بڑھتا ہی گیا۔ آہستہ آہستہ رات کو سونا کم ہو گیا، راتوں کو عبادت میں مشغول رہتا، دن کو روزے رکھتا، اپنا وقت ذکر اور یاد خدا میں اور دعا میں گزارتا، یہاں تک کہ ہم سے ایک روز پوچھنے لگا کہ کیا میں اہل بہشت میں سے ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اپنے دل سے ایسی باتوں کو کیوں لاتے ہو؟ کیا خدا کو عہد شکن سمجھتے ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ کوئی تقویٰ رکھتا ہو اور اوامر الہی پر بھرپور کاربند ہو تو وہ اہل بہشت ہوگا؟ کیا نہیں جانتے ہو کہ خدا نے کہا کہ جو شخص بھی ذرہ برابر اچھائی لے کر آئے گا وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی جزا دیکھ لے گا۔ نامہ اعمال میں انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا کچھ بھی فرگزاشت نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ صحیح فرمایا دعا ہے کہ خدا میری آخری عمر تک مجھے اس تقوی کے ساتھ برقرار رکھے۔ میں نے بھی اس کی کامیابی کے لیے دعا کی، پھر وہ رخصت ہوا، خدا اس کی حفاظت کرے۔ ہیڈنگ ہے خدا کا شکر ادا کرنا نعمت کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ضعیف آدمی جس کی عمر 80 سال ہوگی اکثر میرے پاس آتا، وہ ہر وقت زیر لب ذکر کرتا رہتا۔ ایک دن میں نے غور سے سنا تو پتہ چلا الحمدللہ کا ورد کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جان، اپنی طویل عمر میں آپ کے تجربے میں عبادات کا کون سا عمل سود مند ثابت ہوا؟ کہنے لگا میرے خیال میں خدا کا شکر ادا کرنا نعمت میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی شاکر رہے تو اس کو چاہیے کہ ساری نعمتوں کی بنا پر جو اس کو دی گئی ہیں، خدا نے جو کچھ اس کا حکم کیا ہے وہ بجا لائے، خدا کی اطاعت کرے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس سے سرزد نہ ہو۔ میں نے کہا کہ صحیح ہے، خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو تم پر اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کیا تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انسان شاکر ہو تو کیا اس کو متقی بھی ہونا چاہیے؟ کہنے لگا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی تقویٰ کا حامل نہ ہو، حالانکہ خدا نے جو یہ ساری نعمتیں اس کو دی ہیں اس کی وجہ سے وہ خدا کا قرضدار ہے۔ اگر تقویٰ اختیار نہ کیا تو گویا اس نے خدا کی دین ادا نہیں کی۔ انسان تقویٰ کو صرف ان نعمتوں کے لیے جو خدا نے اس کو عطا کی ہیں اختیار کرے، اس لیے کہ خود نعمت الہی کا شکرانہ ہے۔ میں نے کہا کہ صحیح کہا آپ نے، دعا ہے کہ خدا آپ کو حقیقی شکر گزاروں میں شمار کرے تاکہ اپنا قرض خدا کو ادا کر سکیں۔ وہ بھی خوش رخصت ہوا۔ ہیڈنگ ہے خلوص۔ راہ کمال کے ہم سفروں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی بصیرت غیر معمولی تھی۔ وہ محبوب حقیقی یعنی خدا کی تجلیات کمالیہ کو دیکھتے، بس انہی کا خیال ان کو بندھا رہتا تھا۔ وہ ایسے انسان تھے جو بشری ذاتی جبلت کے مطابق جمال و کمال حقیقی کے خواستگار تھے اور اس کو فقط ذات مقدس الہی ہی میں پاتے تھے۔ ان میں سے ایک کہ جس کی سوچ اتنی بلند نہیں تھی مگر محبت سے سرشار تھا اور شدید تمنا رکھتا تھا اپنی دوست مجازی کے لیے، جو وقتی طور سے اس سے جدا ہو گیا تھا، ساری رات سوتا نہیں تھا، صبح کی نماز میں اونگنے لگتا تھا۔ خود کہتا تھا کہ تشہد میں سونے کی حالت میں عادتاً اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا، یعنی شہادت دیتا ہوں کہ خدا بجز اللہ کے نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص میرے سرہانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا کہ میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے لگا اللہ وہ اسم ہے جو ساری صفات پروردگار کا حامل ہے، اور جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز خدا کے کوئی محبوب نہیں، حالانکہ دوسرے کی وجہ سے رات بھر تم سوئے نہیں ہو، اور حالانکہ چاہتے یہ ہو کہ محبوب حقیقی سے چند کلمے بات کریں تو اونگنے لگتے ہو، بلکہ سو جاتے ہو۔ میں بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس خواب کہ مجھے یہ ضرور فائدہ ہوا کہ وہ غیر معمولی محبت جو مجھے اپنے دوست سے تھی وہ یکایک خداوند تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد میں صرف خدا سے عشق رکھتا ہوں اور اسی سے محبت کرتا ہوں۔
ان ہم سفروں میں ایک وہ تھا کہ جس کی ایک معشوقہ تھی، جس کی وہ پرستش کی حد تک چاہتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تمہاری محبوبہ میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم اس کو اس قدر چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ سرتاپا کمال ہے، وہ چندے آفتاب اور چندے مہتاب ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی اس سے بہتر نہیں، یا تم نے اس سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، مگر میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اگر تم کو اس سے بہتر دکھا دوں تو تم اس کو چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا فطری طور سے اگر میری محبت صحیح ہوگی تو بہترین ہی سے وابستگی ہوگی۔ پھر میں نے اس کے لیے درس کی چند نشستیں برپا کی، جس میں خدا شناسی اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے کمالات اور سعادت بیان کیے، کمالات و معارف بیان کیے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ساری حقیقی کمالات خدا اور ائمہ علیہم السلام سے ہیں۔ چنانچہ وجود خدا پر یقین کے بعد اس کی محبت خداوند تعالیٰ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ چونکہ اس کی اعمال محبت کی بنا پہ تھے، اس لیے ان کو خلوص سے انجام دیتا۔ اس نے دوسرے سے زیادہ اس سلسلے میں پیش رفت کی۔ میں یہاں پکار کے کہتا ہوں کہ ہم سفران ملک حقیقت و کمال، مجھے ابھی حقیقتوں کی طرف چلنے والا راہی مل گیا ہے۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء اور اولیاء کیوں آئے تھے اور خدا نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ کیا جہنم اور عذاب کی طرف لے جانے کے لیے؟ نہیں۔ صرف بہشت اور ثواب کے لیے؟ نہیں۔ کام اور اجر عطا کرنے کے لیے؟ نہیں۔ اس کے لیے جو اس نے خود فرمایا کہ سب کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھ کو اپنے لیے خلق کیا، میری مناجات کے لیے، میری دوستی کے لیے، میری رفاقت کے لیے۔ تو مجھے پہچانے، میری راہ میں ایثار و قربانی کے لیے اور عبودیت کے لیے۔ اے ہم سفروں آؤ مل کر مناجات محبین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے مناجات۔ یہ ہے مناجات محبین۔ اے پروردگار، کون ہے جس نے تیری محبت کا مزہ چکھا ہو اور وہ تجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرے؟ کون ہے جو تیرے قرب سے انس رکھتا ہو اور ایک لحظے کے لیے بھی تجھ سے منہ موڑے؟ اے میرے پروردگار، اپنی محبت کے راستے کے ہم سفروں کو ان میں شمار کر جن کو تو نے اپنے مقام قرب و دوستی اور اطاعت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور ان کو اپنی مودت اور محبت کے لیے خالص کر لیا ہے، اس کو اپنے دیدار کا مشتاق کر لیا ہے، اپنی رضا پر راضی کر لیا ہے، اس کو اپنے دیدار کی نعمت عطا کر دی ہے، اس کو دوری اور فراق سے پناہ دے رکھی ہے، اس کو اپنے پاس عالم صدق و صفا میں جگہ دی ہوئی ہے اور اپنے مقام عظمت سے آشنائی کے لیے اس کو مخصوص کیا ہوا ہے، اس کو اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کے لائق بنایا ہے، اس کو اپنی محبت سے سرشار کیا ہوا ہے، اس کو اپنے مشاہدے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کو صرف اپنی طرف قرار دیا ہے، اس کے دل کو صرف اپنی محبت سے مخصوص کیا ہوا ہے، اس کو جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی طرف مائل کیا ہوا ہے، اپنی یاد اس پر الہام کی ہوئی ہے، اس کو شکر اور سپاس گزاری کی تعلیم دی ہوئی ہے، اس کو صرف اپنی اطاعت میں مشغول رکھا ہوا ہے، اس کو لوگوں کے درمیان شائستہ بنایا ہوا ہے، اس کو اپنی مناجات کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اس کو ہر اس چیز سے جدا کیا ہوا ہے جو تجھ سے جدا کرتی ہے۔ پروردگار، ہم کو ان لوگوں میں شمار فرما جو باطن اور دل سے تیری توجہ سے خوش اور خوشنود ہیں، دل سے نالہ شوق بلند کرتے ہیں اور ساری عمر تیری محبت کی خاطر نالہ عاشقانہ کے حامل رہتے ہیں۔ ان کی پیشانیاں تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور تیری خدمت کی راہ میں ان کی آنکھیں رات کو بیدار رہتی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں تیری محبت ان کے لیے کم نہ ہو جائے۔ اس کے آنسو جاری رہتے ہیں، اس کے دل تیری محبت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، تیری ہیبت نے ان کے ضمیر کو دنیا سے دور رکھا ہوا ہے۔ اے وہ کہ جس کے انوار اقدس نے اپنے دوستوں کی آنکھوں کو روشن کیا ہوا ہے، تیری وجہ مقدس کے حسن و تجلیات نے ان کے دلوں کو جو تجھ کو پہچانتے ہیں شوق و نشاط نے گھیرا ہوا ہے۔ اے مشتاقوں کے دلوں کی آرزو، اے دوستوں کے آخری مقصد،
تجھ سے درخواست ہے کہ صرف اپنی محبت اور جس کو تو محبوب رکھتا ہے اس کی محبت اور ہر اس کام سے محبت جو ہم کو تجھ سے قریب کرے مجھے عطا کر۔ تجھ سے درخواست ہے کہ اپنے کو میرے دل میں اپنے ہر غیر سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تجھ سے درخواست ہے کہ میری محبت اپنی رضا کے مقام کے مطابق کر دے۔ تجھ سے درخواست ہے کہ میرے شوق کو میزان میرے گناہوں سے بھاری اور زیادہ شمار کر۔ خدایا مجھ پر لطف فرما اور اجازت دے کہ تجھ پر نظر کر سکوں اور تجھ سے کمال معرفت سے چشم دل سے دیکھوں اور تجھ کو کمال معرفت سے چشم دل سے دیکھوں۔ خدایا تو بھی چشم محبت اور لطف سے مجھ پر نگاہ کر۔ خدایا مجھے اپنی اہل سعادت قرار دے اور ان میں شمار کر جو راہ حقیقت کے مسافر ہیں اور تیری طرف قدم بڑھائے ہوئے ہیں، اے مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ جس محفل میں میرے ہمسفروں نے اس دعا کو میرے ساتھ پڑھا، ان کے آنسو بہتے جاتے تھے، وہ وجد میں آتے رہے۔ محبوب حقیقی کی مناجات کے لذت سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ان میں بیدار ہوتی گئی۔ ہمارے ہم سفروں میں سے بعض نے دریافت کیا کہ اس سفر کا توشہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ عمل صالح خلوص کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا عمل صالح کیا ہے؟ میں نے کہا صالح یعنی شائستہ، اور عمل صالح وہ عمل جو شائستہ مقام انسانیت ہو، ان سے اس اعمال کے سوا کسی دوسرے کی توقع نہیں۔ واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو دو بعدی یعنی 2 ڈائمینشنل خلق کیا ہے۔ وہ ایک طرف حیوانات کے بعض صفات اور افعال میں شریک ہے، یعنی اگر حیوانات جبلتوں کے حامل ہیں جیسے جنسی خواہشات، کھانا پینا، سونا سننا، دیکھنا، اجارہ داری، خود غرضی، بخل، کینہ پروری، تو اسی طرح انسان بھی ان صفتوں اور اعمال کا حامل ہے۔ یہی جبلتیں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر دوسری طرف انسان ایسے عمدہ صفات کا بھی حامل ہے جس میں حیوانات کسی صورت شریک نہیں ہو سکتے، جیسے تحصیل علم کی صلاحیت، حقائق کی شناخت کی صفت، جود و سخا اور دوسرے انسانی اخلاق کے حسنہ کی اہلیت۔ چنانچہ مرد صالح وہ ہے جس نے اپنے بعد انسانی یعنی ہیومن ڈائمینشن کو برخلاف بعد حیوانی کے حد کمال تک پہنچایا ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو بعد انسانی سے ربط رکھتا ہو۔ پوچھنے لگے کہ خلوص کیا ہے؟ میں نے جواب دیا خلوص سے لفظ خالص سے لیا گیا ہے۔ خالص چیز وہ ہوگی جو قطعی پاک اور ہر ملاوٹ و فریب سے مبرہ ہو۔ عمل خالص وہ عمل ہے جو بجز خدا کے کسی کے لیے انجام نہ دیا گیا ہو۔ خالص انسان وہ ہے کہ صرف صفات انسانی اس میں کار فرما ہو اور اپنی صفات حیوانی کو اپنے وجود سے نکال باہر کیا ہو اور ان کو کمزور کر دیا ہو اور انسانی پہلو کے تحت فرمان کر لیا ہو۔ اس کی مزید وضاحت یہ کہ خلوص اور اخلاص 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ خلوص دین و اعمال و اطاعت خدا کے لیے ہے، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی خدا کی عبادت کرو، خدا کے لیے اپنی روش، دین اور اعمال خالص کرنے والے ہو۔ یہاں مخلصین صیغہ فاعل ہے۔ یہ مفہوم قرآن کے کئی آیات میں موجود ہے، اور اگر اس عمل میں کامیاب ہوا، یعنی اگر اپنے سارے اعمال اور افعال خدا کے لیے انجام دے پایا، تو تقویٰ کے تیسرے مرحلے پر اس نے قدم رکھ دیا اور صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اخلاص و خلوص کے اس قسم کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اس طرح دعا کے مستجاب ہونے کے سب سے بڑی شرط پوری کر دی، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَأُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا کو پکارو اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کیا ہو۔ یہ خلوص کا سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب آدمی کو مناجات اور دعا کی اجازت مل گئی تو گویا اس کو سبھی کچھ مل گیا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس کو دعا کی توفیق اور اجازت دیتے ہیں اس کو اجابت بھی دے دی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ خدا تک پہنچنے کے راستے کی کامیابیوں کا سرچشمہ یہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس شخص کے دل میں معارف حقائق اور حکمت کے چشمے ابلنے لگتے ہیں اور اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اعمال و افعال کو 40 دن تک خدا کے لیے خالص کر لے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔
تیسرے یہ کہ وہ اس حقیقی عبودیت کے معنی تک پہنچ جائے گا جس کے لیے مسلمان اپنی ہر نماز میں عہد کرتا ہے اور عام طور پر کامیاب نہیں ہوتا۔ اور آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یا سنی روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ نماز واجب میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرے کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نفس، شیطان اور کوئی طاغوت میرے دل میں دخل نہیں دے سکتا۔ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، مگر قرآن واضح الفاظ میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر مسلمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرک ہیں۔ اکثر لوگ اس فیض عظیم سے بے بہرا ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ ایسے راستے اور صراط پر آ گئے ہیں جو ان کو لازماً محبوب، مقصود اور حقیقی معرف الہی تک پہنچا دے گا، کیونکہ یہ اخلاص ہے جس کو صراط مستقیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کو ہم روزانہ لازماً خدا سے طلب کرتے ہیں۔ دوسری قسم خلوص اور انسان کا خالص ہونا خدا کے لیے ہے۔ پہلی قسم میں انسان اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص کرتا ہے، اس دوسری قسم میں خود خالص ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جن لوگوں کو اس نوع کے اخلاص سے متصف فرمایا گیا ہے ان کا ذکر صیغہ مفعول میں کیا گیا ہے، اور اس اخلاص کا فاعل ان کی معرفت خدا ہے۔ اور صاف الفاظ میں چونکہ ان لوگوں نے صراط مستقیم اور اہل بیت عصمت اطہار علیہم السلام جو وحی کا واسطہ ہیں کی پیروی کے وسیلے سے خدا کو پہچانا ہے اور خود کو ہمیشہ ان کے سامنے حاضر سمجھتے ہیں، اس کے غیر سے پاک محبت صرف اس ہی کے لیے خاص رکھتے ہیں، یہ سارے افراد بشر بلکہ ساری مخلوقات خدا سے بالاتر ہیں، یہ خلقت کے گل سرسبد ہیں، یہ اخلاق اللہ پر متخلق ہوئے ہیں، یعنی اخلاق الہی کے حامل ہیں، یہ خود اور اس کے ان کے اعمال سب خدا کے لیے ہیں، خدا بھی ان کا رفیق ہو گیا ہے اور جو کچھ چاہتے ہیں اس نے ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کو خود کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ ان میں ہر انسان کا بزرگ ترین سرمایہ امتیاز ہے۔ اول یہ کہ شیطان اول روز سے ان کو فریب دینے سے مایوس ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت میں ان کے دل میں راہ نہیں پا سکتا۔ جس دن شیطان مردود ہوا تھا اور پروردگار نے اس سے قسم کھائی تھی کہ سارے فرزندان آدم کو فریب دیں گے، اس نے کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مگر ان افراد بشر پر جب اس کی نظر پڑی اور دیکھا کہ ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، اس کا دل سے کہیں زیادہ محکم ہے، ان کا دل اس سے کہیں زیادہ محکم ہے کہ غیر خدا اس میں راہ پیدا کرے، اس نے خود کو استثناء کر کے کہا إِلَىٰ عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بجز ان تیرے بندوں کے جو خالص ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو سارے لوگوں کے مقابلے میں بے حساب الطاف الہی سے سرشار ہیں، یعنی قرآن کی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں فرمایا کہ شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر اچھا عمل ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ ایک اور آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ذات اقدس نے فرمایا کہ تم کو جزا صرف وہ ملے گی جو تم نے عمل کیا ہے۔ مختصر یہ کہ آیات اور متواتر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن حساب اس قدر دقیق ہوگا کہ انسان کہے گا کہ کس طرح نامہ اعمال لکھا گیا ہے کہ جس میں کوئی بات فراموش نہیں کی گئی ہے اور چھوٹی بڑی چیز کا حساب کتاب کیا گیا ہے، مگر اس دوران صرف ایک گروہ لوگوں کا ہوگا جو اس حساب کتاب سے مبرہ ہوگا، وہ اصحاب مبین ہوں گے، یعنی وہ جو خدا کے خالص بندے ہیں۔ ان لوگوں نے دنیا میں مزدوروں کی طرح معاوضے کی لالچ میں کام نہیں کیا تھا، بلکہ صرف محبت کی بنا پر معرفت کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا حساب نہیں لگاتے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے بھی ان کے لیے استثناء کی ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو بے حساب نعمت عطا فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، جیسا عمل کیا ہے ویسی ہی جزا دی جائے گی اور بجز خدا کے خالص بندوں کے۔
تیسرے یہ کہ وہ لوگ جو یہاں تک محشر میں بھی حاضر نہیں کیے جائیں گے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ سب لوگ محشر میں حاضر کیے جائیں گے بجز خدا کے خالص بندوں کے۔ بقول حضرت علی علیہ السلام قیامت کے دن سے پہلے اپنا حساب کر لو، لوگوں نے نفس مجاہدے کے قیامت میں اپنا حساب دے دیا ہے، اب ان کو آفاقی محشر میں جو خدا حساب کتاب لے گا اس کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوتھے وہ لوگ جو پروردگار عالم کے وصف جس پیرائے میں نہیں بیان کرنا چاہیے وہ اپنے دل اور تصور میں بھی اس کا وصف نہیں کرتے۔ دوسرے ایسے نہیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ خداوند عالم ان باتوں سے منزہ اور پاک ہے جو یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مگر وہ خالص بندے جو اس کے خلاف حقیقت باتیں نہیں بیان کرتے۔ صاف الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی ناقص العقل کی بنا پر کبھی بھی حضرت احدیت کے اوصاف کا ادراک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پوری تاریخ میں انسان کے جس معاشرے میں جس قوم نے بھی انبیاء کی رہبری سے ہٹ کر خدا کے اوصاف بیان کرنے کی کوشش کی تو وہ صرف غلطیوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصولی طور پر فرما دیا ہے کہ جس کو تم نے اپنے وہم و خیال سے صفات الہی سمجھ لیا ہے وہ غیر حقیقی اور تمہارے ذہن کی اختراع ہے، وہ تم پر رد کر دی جائے گی، وہ خدا نہیں ہے۔ عباد مخلصین چونکہ صراط مستقیم کے ذریعے خدا کی شناسائی کی ولایت تک پہنچے ہیں اور خدا کو وحی کے ذریعے اور پیشوایان دین کے ذریعے پہچانا ہے، اور در حقیقت صرف خدا ہے جو اپنے اوصاف بیان کر سکتا ہے، اور بلا شبہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے بھی معرف احکام اسلامی کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہا۔ اس لیے خدا کی شناخت اور اس کو پہچاننا بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام ولایت کے ذریعے ممکن ہونا چاہیے۔ علاوہ برائم عباد مخلصین چونکہ 100% اخلاق الہی کے حامل ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے تعارف الہام کے ذریعے بھی کراتا ہے۔ اس طور اوصاف خدا کا ادراک ہوتا ہے مگر اس کی توصیف نہیں ہوتی۔ پانچویں یہ کہ یہ لوگ اپنے اعمال اور عبادت کے لیے اجر نہیں مانگ رہے ہوتے، مگر خداوند تعالیٰ نے ان کو اس لیے ایک معلوم رزق مہیا کیا ہوا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ اللہ کے خالص بندوں کے لیے بہشت میں معلوم رزق موجود ہے جس کے ذریعے ان کی خصوصی پذیرائی ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق وہاں ان کا بڑا اکرام ہوگا اور ہر لحظہ کمال کی منزلوں کو طے کر رہے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ آپ کے سوال کے جواب میں اخیراً عرض کروں گا کہ عمل میں اخلاص ہی صراط مستقیم ہے۔ اس سفر میں ہمارا مقصد خالص ہونا چاہیے اور جن امتیازات کا ذکر ہوا ان کو حاصل کرنا ہے۔ میرے ہم سفروں نے دریافت کیا کہ کیا تم مرحوم حاج ملا آقا جان کے علاوہ کسی اور اولیاء اللہ سے ملے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، ان میں سے بعض سے ملا ہوں اور ان کی کرامات کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ میرے ایک ہم سفر نے جو بہت ذہین تھا فرمائش کی جو کرامت، خواب، مکاشفات اور معجزات ائمہ اطہار علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہیں اور باوثوق ذرائع سے سنے ہیں، ان کو میں بیان کروں۔ میں نے ان ملاقاتوں میں حتی الامکان ان باتوں کو بیان کیا، مگر بعد میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہو کہ کتاب پرواز روح کے آخر میں اگلے ایڈیشن میں ان میں سے کچھ باتیں جو اس دوست سے بیان کی تھیں اور کتاب میں درج کی جا سکتی ہیں چھاپ دی جائیں۔ ان میں کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں کہ جو لوگ حقائق اور معنویت کو پسند کرتے ہیں ان کے سامنے بھی ان باتوں کو پیش کر دیا جائے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روک رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے باب نحوم کا آغاز ہوگا، یہ جو کہ نواں باب ہے، اور انشاءاللہ اس باب میں جو ہے وہ آیت اللہ کوہستانی کے بارے میں جو آیت اللہ حسن ابتہی نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہوگی جو کچھ آیت اللہ کوہستانی سے سنا اور دیکھا۔ صفحہ ہوگا 175۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کو آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔